نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، کسی بھی قوم کا نوجوان طبقہ بہت قیمتی سرمایہ ہوا کرتا ہے. آئندہ کی نسل، آئندہ کا زمانہ، آئندہ کی تحریکیں، یہ سب سنبھالنے والا نوجوان طبقہ ہوتا ہے، نیا خون ہوا کرتا ہے. ہر دشمن نے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اور کشمیر سے کنیا کماری تک نوجوانوں کو تباہ کرنے کے جو اسباب بھی ہو سکتے ہیں ان سارے اسباب کو اپنایا ہے. چاہے وہ نشے کی عادت ہو، چاہے بے حیائی کی فلمیں ہوں، چاہے فضول کے مشغلے ہوں، نکاح کا مشکل ہو جانا، ان سارے اسباب کو دشمن نے اپنا رکھا ہے. قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. جوانی کی عمر ہی ہوتی ہے جس میں کچھ کرنے کے حوصلے پیدا ہوتے ہیں. بڑھاپے میں اگر عقل جوان بھی ہو، حوصلے اگر جوان بھی ہو، تو جسم ساتھ نہیں دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی میں پورے خاندان، پورے ملک، پورے علاقے کو بدلا ہے. اصحاب کہف کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. نوجوانوں کا طبقہ تھا اصحاب کہف کا، 7 نوجوان. سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب اخدود کا ذکر کیا. پوری قوم کو آگ سے بھرے گڑھے میں ڈال دیا گیا، جلا دیا گیا. ایک نوجوان عبداللہ بن ثامر نامی کتابوں میں نام لکھا ہے. اس ایک نوجوان کے ذریعے سے پوری قوم کا بھلا. عربی زبان میں ایک کتاب ہے شباب الصحابہ، جس کتاب میں نوجوان صحابہ کا تذکرہ کیا گیا. حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن مسعود، یا جس عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو گئے. یہ کوئی کھوسٹ پن کی عمر نہیں تھی، یہ انتہائی بڑھاپے کی عمر نہیں تھی. دارالدیوبند کی بنیاد جب رکھی ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے 35 سال سے لے کر 45 سال تک کے درمیان 35 سے لے کر 45 سال تک کے درمیان
دنیا میں جو تحریکیں بھی اٹھی ہیں آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیے، یہی عمریں ملیں گی جن عمروں میں انہوں نے کچھ کرنے کا ارادہ کیا، ہمت کی، حوصلہ کیا۔ نوجوانی کی عمر اس زمانے میں بطور خاص پاک دامن رکھنا، بے داغ رکھنا، پاکیزہ رکھنا، اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ زبردست چیلنج بن چکا ہے۔ دنیا اپنے بڑھاپے کی عمر میں ہے، زمانہ فتنوں کے عروج پر ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک زلیخا، اور یہاں اس زمانے کے نوجوانوں کے لیے نہ جانے کتنی زلیخائیں ہیں جو اسے گناہ کی طرف، بے حیائی کی طرف، کتنی تنہائیاں ہیں، کتنے داعیے ہیں جو گناہ کی طرف اسے بلاتے ہیں۔ فتنے کے دور میں تقوی کا اپنانا، جو چیز جتنی کمیاب ہو جاتی ہے وہ اتنی قیمتی ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کم اگنے لگے تو قیمت بڑھ جاتی ہے، پیاز مارکیٹ میں کم ہو جائے تو پیاز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تقوی جب بازار میں کم ہو جائے تو تقوی کی قیمت اللہ کی یہاں بڑھ جاتی ہے۔ نوجوان طبقے کے ساتھ ہمیں بہت ہی تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے، کھلے پن کے ماحول کی ضرورت ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے، اصول اور قانون کی زبان کے بجائے، پابندیوں کا دباؤ ڈالنے کے بجائے نوجوان طبقے پر رحم کھا کر، ترس کھا کر ان کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات بے داغ جوانی کی فضیلت۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک مضمون چڑھا ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے گا اللہ اس سے بہتر چیز اسے عطا فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زلیخا کو جوانی بھی واپس عطا فرمائی، کنوارا پن بھی واپس عطا فرمایا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے نکاح کا اللہ نے انتظام بھی کیا۔ اللہ کے لیے چھوڑنے پر انعام، اللہ کے لیے چھوڑنے پر انعام، اس سے بہتر اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے، فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی، جہاد کے گھوڑوں کے دیکھنے میں مشغولیت کی وجہ سے، نیکی کی مشغولیت، دین کے کام کی مشغولیت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، پورے گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عمل پر ہوا کو مسخر کر دیا، جس رفتار سے گھوڑے لے جا سکتے تھے اس سے زیادہ تیز رفتار سواری اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہواؤں کی سواری، ہواؤں کی سواری۔ اللہ کے لیے چھوڑنا، نوجوان طبقے کو سنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ حیات الصحابہ کی 3 جلد میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان فجر کی نماز میں بہت اہتمام سے آتا، ایک دن نظر نہیں آیا،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ حضرت اس کا انتقال ہو گیا، ایک خاص واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے سنا کہ روزانہ جب فجر کے لیے آتا تو ایک خاتون اسے گناہ کی دعوت دیتی کہ کسی طریقے سے جان چھڑا کر آ جاتا۔ ایک دن اس نے حد کر دی، گھسیٹ کر اپنے گھر میں لے کر چلی گئی، اور جیسے ہی وہ اپنے گھر میں لے کر گئی، اللہ کے خوف کے مارے اس نوجوان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد وہ خاتون ڈر کر اس نوجوان کو اس نے سڑک پر چھوڑ دیا۔ ہم لوگ جب فجر کے لیے آ رہے تھے تو اس کی گویا زندہ لاش ہم نے پڑی بھی دیکھا، پانی چھڑکا، ہوش میں آیا۔ ہم نے کہا بھائی کیا واقعہ پیش آ گیا؟ اس نے بتلایا کہ آج انتہا ہو گئی تھی، اس نے مجھے اپنے گھر میں گھسیٹ لیا۔ مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں کبھی شیطان ان پر حملہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کے یہاں جواب دینے کے احساس کو یاد کر لیتے ہیں، گناہ کے مقابلے میں جہنم کے عذاب کو یاد کر لیتے ہیں، تو پھر وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے، اللہ کی دی ہوئی بصیرت کی وجہ سے۔ اس نے دوبارہ آیت پڑھا ان نوجوانوں کے سامنے اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا کہ ولی من خاف مقام ربی جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغات ہیں، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، حیات الصحابہ میں ہے، سیرت کی کتاب میں ہے۔ اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا، عمر میں نے وہ دونوں جنتیں پالی ہیں، میں نے وہ دونوں باغات پالی ہیں۔ بیدار جوانی کی فضیلت، پاکیزہ جوانی کی فضیلت۔ ایک صحابی تھے ابو مرثد انصاری رضی اللہ عنہ، اسلام لانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک عورت سے تعلق تھا، اسلام لا لیے، ایمان کی نورانیت آ گئی، ایک کام سے ان کو مکہ مکرمہ بھیجا گیا، وہ مکہ مکرمہ گئے، پرانے تعلق والی خاتون نے پہچان لیا، گناہ کی طرف دعوت دینے لگی۔ گہرے مراسم ہوتے ہیں، بچنا مشکل ہوتا ہے، اندھیرے میں کسی طریقے سے بچا کر حضرت ابو مرثد انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ پاک واپس آ گئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ، پرانے تعلقات تھے، گناہ کی دعوت دی اس خاتون نے، میں اس طرح سے بچا کر آ گیا، کیا میں اسی عورت سے نکاح کر سکتا ہوں؟ کیا میں اسی عورت سے نکاح کر سکتا ہوں؟ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، جو بے حیائی کی عادت والا ہے، جو زنا کی عادت والا ہے، وہ زنا کرنے والی عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، شرک کرنے والی عورت کو بھی پسند کر لیتا ہے۔ زنا کی عادت، زنا کا گناہ اتنے گندے جراثیم آدمی کی روح پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بیدار جوانی کیسے رکھی جائے؟ اس کے لیے وقت پر نکاح کا ہونا ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بے اعتدالی پائی جاتی ہے۔ ایک طبقہ نوجوانوں کا وہ ہے جو لو میرج کی طرف، پسند کی شادی کی طرف، ماں باپ
سے بغاوت کرتے ہوئے ارتداد کی طرف، چاہے کسی قوم کی لڑکی مل جائے، چاہے کسی قوم کا لڑکا مل جائے، مجھے اپنی ہوس پوری کرنا ہے۔ آدمی الشباب شعبۃ من الجنون، جوامع الکلم میں کا ایک جملہ ہے، الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی پاگل پن کا ایک حصہ ہے۔ النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہے، عورتیں شیطان کا جال ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے وقت پر نکاح، اپنی پسند کو نہ تھوپے۔ نوجوان طبقے سے کہا جاتا ہے ماں باپ کے تجربے سے فائدہ اٹھائے، ماں باپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنی جوان بیٹی، اپنے جوان بیٹے سے رائے بھی لے۔ شریعت نے اولاد کو ماں باپ سے آزاد نہیں کیا ہے، اور ماں باپ کو اولاد پر بالغ ہونے کے بعد مسلط نہیں کیا ہے۔ جوانی بیدار کیسے رہے گی؟ ہم کو ایجوکیشن کے، مخلوط تعلیم کے ایسے امتحان میں اپنی اولاد کو بٹھا رہے ہیں کہ جو امتحان میں ہم کامیاب نہیں ہیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس عمر میں 70 سال کی عمر، 75 سال کی عمر، 9 سال مدینہ منورہ، ایسے بے مثال قسم کے ماں باپ، کئی اللہ والوں کی صحبتیں، تبلیغی جماعت کی محنتیں، اکابرین تبلیغ کے منظور نظر، خانقاہی لین کے مجاہدے، مجھے اس عمر میں کسی لڑکی کے ساتھ ایک بینچ پر بٹھا دیا جائے، ایک کالج میں چھوڑ دیا جائے، میرا دل محفوظ نہیں رہے گا، میرا تقوی محفوظ نہیں رہے گا، میں جس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں، اس امتحان میں ابھرتی جوانی اور نوجوانی کی عمر میں میں اپنی بیٹی کو بٹھا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو بٹھا رہا ہوں، انتہائی میں نے ظلم کیا ہے۔ بیدار جوانی کیسے رہے گی؟ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے ایک کتاب مولانا فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم کی چھاپی ہے، فون کے استعمال سے متعلق۔ حضرت فرماتے ہیں وقت ضرورت استعمال کیا جائے، بقدر ضرورت استعمال کیا جائے، بوقت ضرورت بقدر ضرورت، ڈرتے ہوئے کھولا جائے، ڈرتے ہوئے بند کیا جائے۔ اگر ان 4 اصولوں پر عمل ہوتا ہے تو واقعتاً یہ فون کا استعمال ہمارے لیے علم میں ترقی، تعلیم میں ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم نے ان 4 اصولوں کی رعایت نہیں کی، نہ جوان محفوظ رہیں گے، نہ بوڑھے محفوظ رہیں گے، نہ مرد محفوظ ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہیں، نہ شادی شدہ محفوظ ہے، نہ غیر شادی شدہ محفوظ ہے، نہ صحت مند محفوظ ہے، نہ بیمار محفوظ ہے۔ تقویٰ کیسے پیدا کیا جائے؟ اللہ والوں کی صحبتیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت السالک کی 2 جلدیں ہیں، اور جتنے بھی مشائخ تزکیہ ہیں آپ ان کی کتابوں کو دیکھیے، اکابر نے اپنے ایک مرض کا علاج کیا ہے۔ نوجوان طبقے کو ضرورت ہے بطور خاص، ضرورت تو پوری امت کی ہے، نوجوان طبقہ نفس کے حملے سے بچ جاؤ، شیطان کی شرارتوں سے بچ جاؤ، زمانے کے فتنے سے بچ جاؤ، مستقل نگرانی کرو اپنے نفس کی، کنٹرولر بناؤ کسی اللہ والے کو، اس کی ضرورت ہے۔ قدم قدم پر آدمی
اپنے نفس کو شرط لگائے مجھے فلانا گناہ نہیں کرنا ہے، محاسبہ کرے، مشارطہ شرط لگانا، محاسبہ جائزہ لینا، معاقبہ سزا دینا۔ ایک صاحب رکشہ چلاتے تھے، انہوں نے آ کر حضرت حکیم الامت سے کہا کہ مجھ سے بد نظری کا گناہ ہو جاتا ہے، آپ میرے لیے علاج تجویز کیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بد نظری ہو جائے تو 5 روپے صدقہ دینا۔ ان کے ہفتے بھر کی کمائی 50 روپے تھی، اب 5 روپے صدقہ دینے کی ہمت کیسے کر پائے گا آدمی؟ جب میں 5 روپے صدقہ نہیں دے سکتا تو گناہ بے لذت بد نظری میں کیوں پڑ جاؤں؟ نگاہ جب آوارہ ہو جاتی ہے تو زنا کا دروازہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا ہے، نظرۃ ثم خطرۃ ثم خطوۃ ثم خطیئۃ۔ پہلے نگاہ ناپاک ہوتی ہے اور نگاہیں تصویر لے کر دل میں بھیج دیتی ہیں، دل کے خیالات ناپاک ہو جاتے ہیں، اور خیالات جب طاقتور ہوتے ہیں تو قدم اٹھتا ہے خطوۃ، پھر اس کے بعد خطیئۃ، اس کے بعد آدمی سے گناہ ہوتا ہے۔ انتہائی گناہ پہلے دن نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت، نوجوان طبقہ اگر اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اللہ والوں کی مستقل صحبت، دعوت و تبلیغ کی محنت میں مثبت طریقے سے اپنے آپ کو لگانا، مسجد کے اعمال، اپنے بڑوں کے صحبت یافتہ ذمہ داروں کے مشورے سے چلنا۔ فرصت نے بڑا فساد بچایا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی ٹھیلا لے کر نکل جائے، پیاز 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 صبح سے شام تک بولتا پھرے، تو اس کے دل میں کوئی اندھیرا نہیں آئے گا، لیکن تھوڑی دیر اگر لغو بات کرے تو اس کے دل میں اندھیرا آ جائے گا۔ حلال مشغلہ، حلال مشغلہ زبردست نعمت ہے، زبردست طاقتور سبب ہے گناہ سے بچانے کا۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنے پڑھنے کا پورا کام کر کے تھک جاتے تو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے فرماتے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسباب ہلاکت سے بچا دیا۔ اس حلال مشغولیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب ہلاکت سے بچا دیا۔ فرصت ہوتی ہے تبھی گناہ کے خیالات آتے ہیں۔ اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 ملفوظ سے بڑا فائدہ ہوا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اپنے آپ کو دین کی محنت میں اتنا تھکاؤ کہ تکیے پر جب دراز ہو جائیں بستر پر تو یہ یاد نہ رہے کہ سر پہلے رکھا تھا یا نیند پہلے آئی تھی، سر پہلے رکھا تھا یا نیند پہلے آئی تھی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، جب ان کے پاس بری عادتوں میں ملوث مختلف قسم کے نوجوان آتے، ان کو پیار کیا کرتے، قدر کیا کرتے، استقبال کیا کرتے۔ لوگوں نے کہا، حضرت یہ بد اخلاق بدکاری کے ماحول والے نوجوانوں کے ساتھ یہ معاملہ؟ حضرت نے فرمایا، بھائی اگر میں ان سے پیار نہ کروں تو بہت اہل باطل باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں دل دینے کے لیے، اگر میں ان سے پیار نہ کروں تو انہیں دل دینے کے لیے باہر قادیانی بیٹھا ہوا ہے، باہر شکیلی بیٹھا ہوا ہے، باہر فیاضی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں محبت دے رہا ہوں کہ میرا نوجوان کسی اور جگہ بہک نہ جائے۔ پورا ملک پریشان ہے،
بیٹیوں کے ارتداد کے واقعات، بیٹوں کے ارتداد کے واقعات، غیر مسلم مردوں اور عورتوں سے نکاح کرنے بھاگ جانے کے واقعات، بہت سچی بات، بہت سچی بات حضرت مولانا سجاد صاحب نے فرمائی ہے کہ ہم نے گھر میں محبت نہیں دی، اس لیے ہماری اولاد نے واٹس ایپ پر محبت تلاش کی. ہم نے گھر میں محبت نہیں دی، اس لیے اس بیٹی نے چبوتروں پر محبت تلاش کی. ہم نے گھر میں محبت نہیں دی، اس لیے اس نے فیس بک پر محبت تلاش کی. ورنہ یہ کیا بات ہے، کیا جادو کر دیا گیا ہے کہ باپ پیر پکڑ رہا ہے، ماں پیٹ میں منڈی ڈال رہی ہے، پولیس اسٹیشن میں گڑ گڑاہٹ کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی یہ بیٹا واپس آنے تیار نہیں. یہ بیٹی کا دل نرم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ 7 سال 17 سال 18 سال یہ بیٹا میری تربیت میں رہا، کیا میرے اور میرے بیٹے کا اتنا بھی دلی تعلق نہیں بنا؟ ماں کے علم کے بغیر، ماں کے علم کے بغیر، بہنوں کے علم کے بغیر کسی لڑکے کسی لڑکی کا تعلق حرام ہو ہی نہیں سکتا ہے، تعلق قائم ہو ہی نہیں سکتا ہے. دوستی جب ہی بڑی ہے جبکہ ماں کو اچھی طرح معلوم تھا، تعلق جب ہی بڑا ہے جبکہ بہن کو اچھی طرح معلوم تھا. محبت دی جائے، اس طبقے کو محبت دی جائے، دین کی محنتوں سے جوڑا جائے. ہمیں ضرورت ہے ایسے رفاہی کام، ایسے ملی کام، ایسے امدادی کام اور ملک کے اندر تعلیمی تقاضوں کی طرف نوجوانوں کو متوجہ کرنے کی. آپ اپنے علاقے کے ذمہ دار علماء کو لیجئے، ڈراپ آؤٹ ہونے والے طلباء کو جمع کیجئے، 10ویں کرنے والے طلباء کو جمع کیجئے، 12ویں سے فارغ ہونے والے طلباء کو جمع کیجئے. ان کو سمجھائیے معاشرت، ان کو سکھائیے تجارت. گزشتہ 1 ہفتے پہلے 700 کروڑ کا گھوٹالہ حیدرآباد شہر میں پیش آیا اور اس کے شکار ہونے والے مسلمان، اس کے شکار ہونے والے نوجوان، کم وقت میں زیادہ کمانے کا جذبہ، بغیر محنت کے زیادہ پیسہ بنانے کا جذبہ، چند دنوں میں امبانی سے مقابلے کا جذبہ. یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کی مالی صلاحیت کو بھی، محنت کی صلاحیت کو بھی ذبح کرتے جا رہے. ایسے فراڈیوں نے نہ جانے کتنا اب تک لوٹا ہے ویسٹیج کے نام پر، اور ایسی چینل مارکیٹنگ کی شکلیں، شیئرز میں انویسٹمنٹ کرنے کے نام پر. پوری دنیا فائنانشیل کرائسس میں، معاشی بحران میں ہے. آپ جانتے ہیں امریکہ پر کتنا قرض ہے؟ آپ جانتے ہیں ہر 1 ہفتے میں مجھے فون آتا ہے، لوگ ملاقات کر کے سناتے ہیں. کل شکاگو کے رہنے والے تقریباً 15 سال سے مقیم ایک دوست نے سنایا، مولانا حالات خراب ہیں، لوگ سڑکوں پر سو رہے ہیں. امریکہ اور یورپین ممالک ہمارے نوجوانوں کے خون کو چوس کر اپنی یونیورسٹیوں کو چلا رہے ہیں. ہمارے یہ نوجوان جو گرین کارڈ کے نام پر اور آسٹریلیا کے PR کے نام پر اور امریکہ کی جنت میں داخلے کے نام پر 18 لاکھ کا لون لے کر جو جا رہے ہیں، وہاں کی معیشت ان آنے والے معصوم طلباء، ان آنے والے ہتھیلی میں جنت دکھانے والے فراڈیوں کے ذریعے سے
ان نوجوانوں کی جیب پر وہاں کی حکومت چل رہی ہے. دو نوکریاں کرتے ہیں یہ لوگ, 18 گھنٹے کی محنت کرتے ہیں یہ لوگ, خنزیر کے ٹکڑے بیچنے کے لیے تیار, پیٹرول پمپ پر اپنی جان کو کالوں کے ہاتھوں خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار, اپنے نکاح کو 35 سال تک ڈیلے کرنے کے لیے تیار, اپنے ماں باپ کے جنازے کو لاوارث چھوڑنے کے لیے تیار, اپنی نسلوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار. لیکن یہ ٹرینڈ چل پڑا ہمارے پورے تلنگانہ کے علاقے میں. ایک زمانے میں اپنے بچپن میں ہم سنتے تھے دبئی جانا ہے, سعودیہ جانا ہے, اور آج کل ہم سنتے ہیں آسٹریلیا جانا ہے, کینیڈا جانا ہے. جس نے یہاں پر نہیں پڑھا, 10ویں تک نہیں پڑھا, 12ویں تک نہیں پڑھا, انجینئرنگ تک اس کے اٹینڈنس نہیں رہے, رشوت دے کر اٹینڈنس اور حاضری ڈلوائی گئی, یہ وہاں پر جا کر کیا ماسٹرز کرے گا؟ پچھلے سالوں کی کمزوریاں کیسے ختم ہوگی؟ یہاں ماں ناشتہ بنا کر 8 بجے اٹھاتی تھی, 10 بجے اٹھاتی تھی, تب بھی اس کے لیے کالج جانا ایک مصیبت تھی. ہم نے ذمہ داریوں کو مصیبت سمجھ لیا, ذمہ داریوں کو مصیبت سمجھ لیا, ذمہ داریوں کو پریشانی سمجھ لیا. تو یہ نوجوان وہاں کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی کون سا ایسا سرخاب کا پر لگ جائے گا, یا کون سی انرجی اس کے اندر آ جائے گی کہ وہ پچھلے پورے 16 سال کی کمزوریوں کا علاج کر کے پھر وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ پائے گا. کیسے ادا کریں گے آپ 18 لاکھ کا لون؟ ہمارا نوجوان طبقہ محنت کی طرف آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نوجوان کو خالی دیکھتے, فرماتے میرا نوجوان کہاں چلا گیا؟ بازاروں پر میں یہودیوں کا ڈومینیشن دیکھ رہا ہوں, تسلط دیکھ رہا ہوں. نوجوان طبقہ الکاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. جب مردوں سے غیرت نکل جاتی ہے, عورتوں سے حیا نکل جاتی ہے. جب مردوں سے غیرت نکل جاتی ہے, عورتوں سے حیا نکل جاتی ہے. ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ 24 سال کی عمر ہے. کوئی بڑا خواب تو بتائیے نا, کوئی اونچا ٹارگٹ تو دیجئے نا. ATM مشین بنانے کا کیوں ارادہ کیا؟ صرف نوٹ چھاپنے والی مشین بنانے کا ارادہ کیوں کیا؟ صرف سرکاری نوکر بنانے کا ارادہ کیوں کیا؟ صرف مغربی تعلیم اور ویسٹرنائز ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے ذہنی غلام تیار کرنے کا کیوں ارادہ کیا؟ نوکر بنانے والی تعلیم نوکر ہی تیار کرے گی. نوکری کے لیے پڑھائی جانے والی تعلیم نوکر ہی تیار کرے گی. MNCs اور ملٹی نیشنل کمپنیاں یہ نسلوں کو غلام بنانے کا ایک مہذب طریقہ ہے. پہلے زمانے میں جب انگریز یہاں پر آیا اور جس زمانے میں جاگیردارانہ نظام تھا, اس دور میں مزدور کام کہہ دیا گیا. صبح میں 8 بجے سے لے کر رات میں 8 بجے تک ہم نے اپنی آنکھوں سے زامبیا میں دیکھا. وہاں کی اصل رہنے والی قوم ایسے مزدور بندوا کہ جنہیں شراب کی بوتل چاہیے, ایک وقت کا کھانا چاہیے. اب وہ صبح میں فجر سے پہلے سے لے کر عشاء کے بعد تک آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. 100% غلامی کے لیے تیار ہے. MNCs نے ہماری نسل کو لیپ ٹاپ دے دیا, گھر پر کار بھیج دی, اس کا خاص نمبر دے دیا, میٹنگز کے نام پر مشغول کر دیا, پرفارمنس دینے کے نام پر ہوس بڑھا دی, رات کی ڈیوٹیوں
کے ذریعے سے اپنی بیویوں سے دور کر دیا. ہر کیبن میں لڑکے اور لڑکی کو بٹھا دیا گیا. اگر یہ تھک جائے تو وہاں پر کیفیٹیریا ہے, چائے کا اڈا ہے. اگر یہ تھک جائے تو کھیلنے کا ایک میدان ہے. اگر یہ تھک جائے تو بہلانے کا انتظام ہے. اس کے لیے تفریحی انتظام بھی اتنا کر دیا جائے, اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا انتظام بھی اتنا کر دیا جائے کہ اسے ماں باپ کی یاد نہ ہے. رات کے 11 بجے یہ اپنے گھر پہنچا ہے, رات کے 2 بجے باس کا فون آتا ہے کہ آپ کو کل میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے, تو پہلے یہ ادب سے بیٹھ جاتا ہے. سر میں تیار ہوں, میں ریڈی ہوں, میں تیار ہوں. 1.5 لاکھ کی تنخواہ, 3 لاکھ کی تنخواہ یوں ہی نہیں دی جا رہی ہے. جوانی کو نچوڑ لیا گیا, رشتوں کو سکیڑ دیا گیا, تجارت کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا, نوکر باقی رہنے کا مزاج بنا دیا گیا. بہت کم ایسے ساتھی ہیں جو اپنی تجارت کی طرف, ملازمت کو منزل نہ بناؤ, بریج بناؤ, پل بناؤ تجارت تک جانے کے لیے. سیکھے بغیر تجارت نہیں, لیکن ملازمت کرو تجارت تک آنے کے لیے, ملازمت کرو تجارت تک جانے کے لیے. دنیا میں وہی قومیں غالب رہتی ہیں جس کا تجارت پر قابو رہتا ہے. یہودی قوم تجارت پر قابو. اس ملک کے 2% 3% پارسی کہلانے والی قومیں, ریڈی کہلانے والی قومیں, مارواڑی کہلانے والی قومیں ایک تجارت پر قابو, منصوبہ بند طریقے سے. یہ دنیا دارالاسباب ہے. جس کے پاس تنظیم کا سبب ہوگا, آرگنائزیشن کا سلیقہ ہوگا, وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو کر رہے گا, چاہے وہ کافر ہو. لیکن اگر مسلمان ہو, ایمان والا ہو, نماز پڑھنے والا ہو, تنظیم نہیں ہے, ترتیب نہیں ہے, تجارت کے اصول نہیں ہے, اس کی نماز کا ثواب ضرور ملے گا, اس کا ایمان اسے آخرت میں ضرور نجات دلائے گا, لیکن دنیا میں تنظیم اور ترتیب اور اصول کے چھوڑنے کی وجہ سے, تدبیر کے صحیح نہ کرنے کی وجہ سے وہ ناکام ہو کر رہے گا. آپ سنائیے ان کے نوجوانوں نے کیا کارنامے انجام دیے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. آپ انہیں سنائیے کون کون سے چیلنجز ہے. صرف ڈاکٹر بننا, صرف انجینئر بننا آپ کا مقدر تو دلا دے گا, 2 روٹی تو آپ کو مل جائے گی, لیکن معاشرے کا خلا پورا نہیں ہوگا. ایک خلافت قائم کرنے کے لیے, ملک پر اثر انداز ہونے کے لیے, دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ماس کمیونیکیشن میں جائیں. ضرورت ہے IAS اور IPS کی ٹریننگ لیں. ضرورت ہے کہ ہماری نوجوان نسل لا پڑھے, تاکہ کل سپریم کورٹ کے جج کی کرسی پر, ہائی کورٹ کے جج کی کرسی پر ہمارا یہ ریٹائرمنٹ لینے والا طبقہ کیوں اپنا بڑھاپا, اپنے تجربات کو آئندہ کی نسل تک منتقل کرنے میں کیوں نہیں لگاتا ہے. اس نوجوان طبقے کو ضرورت ہے کہ وہ بیوروکریٹس کے اندر جائیں اور ان خدمت کے میدانوں میں جائیں. اسلام کے تعارف کی خدمات, اپنے اسکولز کا قائم کرنا, ایسے ٹیوشن سینٹرز کا قائم کرنا کہ جس کے ذریعے سے نیو ایجوکیشن پالیسی میں جو کفریہ اثرات ہیں, جو شرکیہ اثرات ہیں, اس کی صفائی کا انتظام کیا جائے. اتوار کا دن تو استعمال کیجئے, شام کے اوقات تو استعمال کیجئے. آپ نے ریل اسٹیٹ کے ذریعے سے کاروبار کیا, خوب پیسہ بنایا, ہر آدمی ریل اسٹیٹ میں, اس لیے نفرتیں آ گئی, اس لیے قتل عام ہو گیا.
اس لیے کھینچا تانی عام ہو گئی جب ایک ہی کاروبار کی طرف پوری قوم متوجہ ہو جائے، چائے کے اڈوں کی طرف، بریانی کی دکان کی طرف، ان 3-4 شعبہ جات کے علاوہ کوئی اور تجارت کا میدان ہمارے ذہنوں میں نہیں، کوئی اور تجارت کا میدان ہمارے ذہنوں میں نہیں۔ کبھی مشورہ ہی نہیں کیا ماہرین سے، کبھی جائزہ ہی نہیں لیا مارکیٹ کا، کبھی سوچا ہی نہیں عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے۔ پارٹنرشپ کی الجھنیں الگ ہیں۔ اس نوجوان طبقے کو اسکولوں کے کھولنے کی طرف، کالجز کے کھولنے کی طرف، اعلیٰ تعلیم میں حصہ لینے کی طرف، اس نوجوان طبقے کو آپ کے ملک میں ابھی بھی NRC کی تلوار لٹک رہی ہے، ابھی بھی ڈاکومنٹس کے درست کرنے کا تقاضا باقی ہے، ابھی بھی اپنی مسجدوں کے کاغذات، اپنے مدرسوں کے کاغذات درست کرنے کا کام پوری اہمیت رکھتا ہے۔ موقع دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس موقع کی قدر کی جائے۔ ایک سادہ سیدھا فون لے کر یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ علماء سے اپنے تعلق کو بڑھا کر ایسے ایسے نوجوان جو 2,000 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں، ایسے ایسے نوجوان کہ جو اپنے ٹیوشن سینٹر کے ذریعے سے کئی 100 طلبہ کو پڑھاتے ہیں، ایسے نوجوان آج بھی موجود ہیں کہ جو بڑے بڑے خواب سنائیے۔ ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ 1 لاکھ لوگوں نے فرانس میں ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، 12 سے 22 زبانیں جاننے والا، 12 سے 22 زبانیں جاننے والا۔ دنیا حیران ہے کہ ایک حیدرآبادی، ایک PhD کا ڈاکٹر، ایک حدیث کا ماہر، ایک تاریخ اور تفسیر کا ماہر، ایک سیرت کا لکھنے والا، ایسی بیدار زندگی، خوددار زندگی پڑوسی ملک کا دستور بنایا گیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا، فیصل ایوارڈ دیا گیا۔ اسلام کی خدمت پر جو چند لوگوں کو دیا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جس اللہ کے لیے کیا ہے، میں اسی اللہ سے اپنا انعام لینا چاہتا ہوں۔ چوٹ تو لگے نا آپ کے دل پر، 12 سال سے اپنے ملک کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ کس نے اپنے 1 گھنٹے کو فارغ کر دیا ملک کے فساد کو ختم کرنے کے لیے؟ کس نے 2 رکعت نماز پڑھ دی ہے اپنی بیٹیوں کے ارتداد کو روکنے کے لیے؟ کورونا کے لاوارث جنازے بھی دیکھے، غزہ کی حمیت اور غیرت کو جگانے والے واقعات اور مناظر کو بھی دیکھے۔ کتنے ہیں شیخ احمد یاسین کو پڑھنے والے، کتنے ہیں حماس کی تاریخ کی طرف ہاتھ بڑھانے والے، کتنوں نے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی سوانح کو پڑھا، کتنوں نے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے سچے کارناموں کو دیکھا۔ کچھ تو عبرت لیجئے، اتنے بھی بے حس نہ بنیے کہ جس دن بلڈوزر میرے گھر پر چلے گا اس دن میں سوچوں گا کہ اس ملک میں کیا کرنا چاہیے، جس دن میری روح پرواز کر جائے گی اس دن میں سوچوں گا کہ علماء کرام کی موجودگی ضروری ہے تاکہ تقسیم جائیداد کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ دنیا کے پتھر بھی پگھل جاتے اگر اتنے سخت حالات سے گزرتے ہیں۔ اتنا ہی ہم کام کریں گے کہ ویڈیو کو آگے فارورڈ کر دیا جائے، اتنا ہی ہم کام کریں گے کہ چائے کے پینے پر مسئلہ شروع ہوگا اور چائے کے ختم پر ساری درد مندی بھی ختم ہو جائے گی، ساری فکر مندی بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک گاؤں کی ذمہ داری تو لیجئے، اپنے ددیال کے قبرستان کا حساب تو لگائیے، ایک نوجوان کی کفالت تو کیجئے، ایک طالب علم کو تیار تو کیجئے۔ بہت لگا دیا فنکشن ہالوں پر، بہت لگا دیا فونوں کے بدلنے پر، بہت لگا دیا وکیلوں کی فیس پر، بہت لگا دیا داڑھی کے مونڈنے پر، بہت لگا دیا اپنے سر کے بال کی حجامت پر۔
کچھ قرآن پر بھی لگائیے، کچھ اپنی آخرت پر بھی لگائیے. ہم صرف نماز پڑھنے سے پورے مسلمان نہیں بنیں گے. ہم سال میں ایک مرتبہ عمرے کے لیے جانے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. صرف فرض حج کر لینے سے ہم مومن کامل نہیں بنیں گے. اجتماعی ذمہ داری کا احساس، ملی ذمہ داری کا احساس. من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جس کو مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کا درد نہ ہو، جس کو مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کا درد نہ ہو، تو وہ حقیقی مسلمان کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی صلاحیتوں کو اپنے کام کے لیے قبول فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.